آشٹن سینٹرل مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے روح کو جلا بخشی۔ قاری مولانا زاہد شریف اور امام حافظ غلام محی الدین نے سنت ابراہیمی بارے بیان کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف چودھری۔ آشٹن سینٹرل مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے روح کو جلا بخشی۔ قاری مولانا زاہد شریف اور امام حافظ غلام محی الدین نے سنت ابراہیمی بارے بیان فرماتے ہوئے قربانی کے فلسفے کی یاد تازہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو درس دیا کہ اگر ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں تو اسے دنیا اور دین کے بھلائی کے ساتھ فلاح بھی پاؤ گے۔ امام حافظ غلام محی الدین نے کہا کہ عید الاضحیٰ کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودگی کے لیے جو عظیم قربانی دی اسے یاد کیا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو بجا لانے پر ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سیاسی سماجی رہنما راجہ وحید لہری نے اہل ایمان کے اتنے بڑے اجتماع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے۔ آشٹن گروپ کے روح رواں حاجی عبدالقیوم نے کہا برطانیہ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں تمام سہولیات دستیاب ہیں اور ہم مل کر مذہبی تہوار کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے سارے مسلمانوں کو پوری دنیا میں جتنے مسلمان اوورسیز اور پاکستان میں سب اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے عید میری طرف سے سب کی جناب عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہے۔ اللہ پاک مسجد ٹرسٹی عظیم بٹ اور کمیونٹی لیڈر لمبردار راجہ رضا اللہ نے عید الاضحیٰ کے بابرکت دن پیغام دیتے ہوئے پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے دعا کے ساتھ کہا کہ مقامی مسلمان کمیونٹی کے اندر باہمی اتحاد و اتفاق مثالی ہے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت دن سب کو عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت میں شریک اہل ایمان نے امت مسلمہ کے باہمی اتحاد و اتفاق پر زور دیا۔ سب سے پہلے میں آج تمام اہل مسلم کو عید مبارک کہتا ہوں اور بہت شکریہ میرے بھائی نیوز والوں کا کہ ان کو بھی سب کو عید مبارک۔ آج قربانی کا دن ہے، گیدرنگ کا دن ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو خوش رکھے۔ Alhamdulillah, today we have been lucky enough to celebrate Eid al-Adha. We thank Allah for all His blessings and especially for allowing us to celebrate on this auspicious day. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔